آج الیکشن کمیشن نے ایک اور اہم ترین فیصلہ کیا اور اس سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ عوام کی نظر میں اور مختلف اداروں کی نظر میں بہت بڑھ گئی. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ فیصل واڈا کو نااہل کر دیا گیا 62(1)(f) کے تحت. ابھی میں اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ فیصل واڈا کا جو فیصلہ تھا وہ ہم بہت پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی فیصلہ آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو دستاویزات ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، اور جس طرح کی فیصل واڈا نے اسٹیٹمنٹ دی اور جس طرح انہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر مدد طلب کی، ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اس کیس کو روکنے کی کوشش کی، یہ واضح تھا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ نااہل ہوں گے. اور ہم آپ کو مسلسل یہ بتا رہے تھے کہ یہ کرسٹل کلیئر کیس ہے، اس کو ڈیلے تو کیا گیا اکڑ سے، گھمنڈ سے، طاقت سے، پریشر سے، پیسے سے، تعلقات سے، دباؤ سے، تمام چیزیں استعمال ہوئی. اور اس فیصلے کو جو کہ 2 آپ کے پروسیڈنگ کی مار تھا، اس کو 3.5 سال فیصل واڈا نے گھسیٹا. یہ فیصل واڈا کی بہت بڑی جیت ہے، لیکن وہ جیت بڑی ذلت آمیز اس کا اختتام ہوا. وہ اس طریقے سے کہ فیصل واڈا صاحب نہ صرف قومی اسمبلی کے لیے نااہل ہوئے بلکہ سینٹ میں سے جو وہ بھاگ گئے تھے اسمبلی سے نکل کے، کیونکہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ جی وہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ سینٹ کی بھی نوٹیفیکیشن ان کی کینسل ہو گئی. تو گویا اب وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور اس کو ریزن جو ہے وہ ہے انہوں نے جو حلف نامہ داخل کیا تھا وہ جھوٹا تھا. تو 62(1)(f) کے تحت ہی وہ نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ شک آتی ہے کہ اگر آپ کوئی جھوٹا حلف نامہ دیں، جھوٹ بولیں، اور ایٹ دا ٹائم آف الیکشن جو فارم جمع کرتے ہیں اس میں آپ غلط بیانی کریں، آپ جھوٹے صادق نہیں رہیں گے، امین نہیں رہیں گے، تو آپ نااہل ہوں گے. یہ ڈسکوالیفیکیشن کی شک ہے. 62(1)(f) الیکشن کمیشن نے اس شک کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں نااہل کر دیا. فیصل واڈا صاحب ایک تکبر کا سمبل تھے، ایک دھونس، دھمکی اور بدتمیزی کا سمبل تھے. حالانکہ پی ٹی آئی میں عمران خان سے لے کے ان کے جتنے بھی اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے ممبر ہیں، سارے کے سارے نہیں، لیکن جو یہ لوگ ہیں، انہوں نے سیاست کو گندا کیا، انہوں نے سیاست کی تضحیق کی، انہوں نے سماج کو گندا کیا، انہوں نے گالم گلوچ کو جو ہے وہ ایک عام زندگی کا حصہ بنا دیا، اور نوجوانوں کو، لوگوں کو گالم گلوچ بریگیڈ انہوں نے بنائی. تو تکبر، اکڑ، پیسہ، غصہ، دھمکیاں، دھونس، بلیک میلنگ، لالچ، پریشر کام نہیں آئے. اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ متکبر صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. تو ایک تکبر کا ایک اور باب گر گیا، اور فیصل واڈا صاحب نااہل ہو گئے، نہ صرف قومی اسمبلی سے بلکہ سینٹ کی بھی ان کی رکنیت ختم ہو گئی. اور سخت فیصلہ اس طریقے سے ہے کہ جو اسمبلی کی حیثیت سے انہوں نے مراتیں لی، تنخواہ لیا، وہ بھی واپس کیجیے. اور ان کی نااہلیت پہ ماتم کر رہے ہیں چند لوگ، اور کریں گے. کیوں؟ یہ ماتم کرنے کا وقت ہے، کیونکہ اب پکڑ شروع ہو گئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا عمر امین گنڈاپور نااہل ہوئے، اس کو عدالت نے ان کو ضرور ریلیف دے دیا، لیکن آپ کے وہ نااہل بنتے ہیں. اس کے بعد علی گنڈاپور کو جرمانہ دیا گیا. فورن فنڈنگ کیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی نااہلیت یقینی ہے، اس میں اسد قیصر کی نااہلیت یقینی ہے، اس میں عارف علوی کی نااہلیت یقینی ہے، اور آپ کے سیف اللہ نیازی کی نااہلیت یقینی ہے. یہ کیس بھی میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا. ہم نے کہا تھا جس دن میرٹ پہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا، اس کیس کو زندہ رکھا ہم نے، مسلسل سوشل میڈیا میں ہم نے اس کیس کو زندہ رکھا.
ٹویٹر پہ سوچیں گے تو پھر تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو فیصل واڈا صاحب کو اپیل کرنے کا بالکل اختیار ہے، وہ جائیں سپریم کورٹ چیف جسٹس سے امید ہے پاکستانی قوم کی، عوام کی، کہ اس فیصلے کو یہ کوئی چیف جسٹس سے نہیں کہے گا کہ سر اس فیصلے کو بحال رکھیں. ہر آدمی یہ کہے گا مجھ سمیت کہ چیف جسٹس صاحب اس فیصلے کا جو بھی اپیل اگر آتی ہے تو اس کیس کا فیصلہ میرٹ پہ کریں، قانون اور آئین کی بنیاد پہ کریں، دستاویزات اور ثبوت کی بنیاد پہ کریں. تو یہ کر سکتے ہیں. اب میں ایک بہت اہم بات آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے نااہل کیا فیصل واڈا کو. فیصل واڈا ممبر اسمبلی ہیں اور انہوں نے جو ان کو نااہل کیا وہ 62(1)(f) کے تحت 62(1)(f) کے تحت میں نے بتا دیا کہ جو آدمی جھوٹا حلف نامہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، صادق اور امین نہیں کہتا ہے، تو یہ 62(1)(f) اس کے اوپر آتا ہے. اب فیصل واڈا صاحب تاحیات نااہل ہیں یا صرف نااہل ہیں، 5 سال کے لیے نااہل ہیں، یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہاں یہی وہ فورم ہے جس کے تحت آئین الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 63(2) اور 3 کے تحت یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آپ کے ممبر آف اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. کوئی اور فورم نہیں ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، سپریم کورٹ کو بھی نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے. 62(1)(f) کو اگر جرا وہ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں، ان کے پاس دستاویزات آتے ہیں، تو سپریم کورٹ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین نہیں ہے، لیکن وہ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. اور تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کی تو کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی آئین میں نہیں ہے، کوئی قانون میں نہیں ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ ہے وہ فورم الیکشن کمیشن کا جہاں آپ کے ایک ممبر آف اسمبلی کا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں جو مختلف ڈسکوالیفیکیشن کے طریقہ کار لکھے گئے ہیں، اس کے تحت اگر ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے تو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. کلیئر ہے، بالکل صحیح فیصلہ آیا ہے. تو اب یہ چیز بھی آ گئی، تو کیا فیصل واڈا صاحب کی اب سیاست تو ختم ہو گئی؟ ان کی سیاست تو دھونس دھمکی طاقت کی